अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरात में एक अलमनाक वाकया पेश आया है। एक गर्लफ्रेंड, एक लड़की अपनी कम उम्री और नासमझी की वजह से अपने दोस्त बॉयफ्रेंड को ऐसी बातें कर देती है जिसकी वजह से आपस में ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप होने के बाद वो बॉयफ्रेंड बन जाता है एक खूनी दरिंदा। कुछ सालों के बाद जब उस लड़की को ये इल्म होता है कि इन सारी कत्लो गारत के पीछे बैठा है मेरा पुराना आशिक, मेरा बॉयफ्रेंड, तो उसको बहुत दुख होता है। वो याद करती है कि वो कौन सी बातें थीं और वो डिमांड्स क्या थीं जो मैंने नासमझी में इससे की थी। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से ये कहती है कि खुदा का वास्ता है इस कत्लो गारत को बंद करो, बहुत हो गया। जवाब आता है तुम्हारी वजह से और तुम्हारे साथ ये कत्लो गारत शुरू हुई थी जो अब बंद नहीं होगी, ये ऐसे ही चलेगा। मैं वो बातें और वो डिमांड्स आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से ये हालात व वाकयात पैदा हुए, ये लड़का लड़के से दरिंदा बना, मैं उस पर बात करूंगी। पुलिस ने तफ्तीश क्या की है और स्टेटमेंट क्या दी है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि आखिर पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। गुजरात में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लड़की का नाम है रिदा और जो लड़का है उसका नाम है अलीशा। रिदा सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करती है, खसूसी तौर पर फेसबुक को। फेसबुक के जरिए से स्क्रॉल करते हुए एक दिन अलीशा की प्रोफाइल सामने आ गई। अलीशा को रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और ये फेसबुक फ्रेंड से रियल फ्रेंड्स बन गए। अब अलीशा जो है वो बड़ा ही कोई चालाक टाइप का लड़का उस टाइम भी था। अलीशा रिदा को हमेशा ये शो करवाता कि मैं एक अमीर कमीर लड़का हूँ, खुला डुल्ला, मेरे पास पैसा है और मेरा लाइफस्टाइल बड़ा ही कोई अपर क्लास किस्म का है। इनफैक्ट हकीकत इसके बरअक्स थी। कोई गाड़ी पैसा बंगला नहीं, एक मोटरसाइकिल इसकी मलकियत और मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है जिसमें कोई गुनाह नहीं है। इम्प्रेस करने के लिए, रिदा को फंसाने के लिए ये सब इसने शो ऑफ करवाया। पहली 2 मुलाकातें जो रिदा के साथ अलीशा ने की वो इस अंदाज में की कि अपने दोस्त से गाड़ी मांगी, चमकती लंबी गाड़ी, और उसके ऊपर ड्राइव करके आया रिदा को पिक करने। रिदा को पिक किया, खूब घुमाया फिराया, खिलाया और ये शो ऑफ करवाया कि मैं एक बड़ा ही कोई पप्पू किस्म का अमीर लड़का हूँ। तीसरी मुलाकात जब हुई तो तब ये आया एक मोटरसाइकिल के ऊपर। रिदा ने पूछा, अलीशा आज आप बाइक पर हैं, गाड़ी कहाँ है आपकी? जवाब आया, रिदा वो खराब है, उसे ठीक करवाना है। तो मैंने कहा मैं अपनी मुलाकात, अपनी डेट क्यों जाया करूं। मैंने कहा चलो बाइक पर चलते हैं। मैं बाइक पर आ गया, फिर बाइक पर बैठी और खूब घूमते रहे, खाते पीते रहे। पहली 2 मुलाकातों पर तो खूब खुला डुल्ला खर्चा भी हुआ, तीसरी पर खर्चा भी कम हुआ और थी भी बाइक, और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को टोटली खींच लिया अलीशा ने। ये बात रिदा को महसूस हुई। उसने नोट किया कि ये अलीशा जो है इसका रवैया वो नहीं है जो पहली 2 मुलाकातों में था। मुझे लगता है कुछ छुपाता है, मुझसे कुछ झूठ बोलता है, अपने अंदर उसके ये चल रहा है। रिदा के कहती है, अलीशा मुझसे क्या छुपाते हो? अगर गाड़ी खराब है तो गाड़ी ठीक भी तो हो सकती है, तुम तो अब लगातार बाइक पर आते हो। अलीशा कहता है, गाड़ी जब खराब होती है तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मैं इसलिए आपके पास बाइक पर आता हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरा दिल ये कहता है नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, न तुमसे कुछ छुपाना चाहता हूँ। रिदा कहती है चले ठीक है, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं है। अपने दोस्तों से पता करवाती है रिदा कि अलीशा कौन है, अलीशा कहाँ रहता है, अलीशा क्या करता है, अलीशा कितने पानी में है, वेयर अबाउट्स जानना चाहती है। और फिर दोस्त जब वेयर अबाउट्स के बारे में बताते हैं और इसको पता चलता है कि हकीकत ये है कि अलीशा एक मामूली मैकेनिक का बेटा है। इस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता जरूर है, मगर यूनिवर्सिटी की जो फीस है उस फीस में से हेरा फेरी करके खर्चा करता है रिदा के ऊपर खाने पीने का और मोटरसाइकिल के पेट्रोल का
اور وہ جو فرسٹ ٹائم 2 مرتبہ گاڑی پہ آیا اس فیول کا. اس کے پاس صرف اور صرف ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی گاڑی موجود نہیں ہے، نہ اس کے والد کی کوئی گاڑی ہے. ردا کو جب اس کے دوست یہ سب کچھ بتاتے ہیں اور یہ سب جاننے کے بعد وہ یہ پلان کرتی ہے کہ اب میں آخری مرتبہ ملوں گی علیشا سے. خیر، آخری مرتبہ جب وہ ملتی ہے علیشا سے، سامنے بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہ علیشا کیوں جھوٹ بولتے رہے ہو آج تک؟ میں تو خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں مگر خواب بہت اونچے رکھتی ہوں. مجھے شادی ایک امیر لڑکے سے کرنی ہے جس کا گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس سب کچھ ہو. جو محرومیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، جو خواہشات میں اپنی پوری نہ کر سکی، وہ اپنے شوہر سے پوری کروں گی اور امیر گھرانے میں شادی کروں گی. اور شادی میری کرنے کا اور امیر گھرانے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پر کھلا ڈلا پیسہ ہو، نوکر چاکر ہو، کھلی عیاشی ہو اور چمکتی گاڑی ہو. میرے یہ خواب ہیں جو تم پورے نہیں کر سکتے اور آج تک تم جھوٹ بولتے رہے ہو. یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آئندہ میں اور تم کبھی بھی نہیں ملیں گے. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. واپس آئی، راستے میں نمبر کو کیا بلاک اور اس چیپٹر کو کلوز. 1 2 3 4 سال کے بعد ردا کی شادی ہو گئی ایک فیضان نام کے لڑکے کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل سے بینک میں معمولی ملازم تھا. ہم یہ کہیں گے کہ ہی از بینکر. بات نصیب کی ہوتی ہے، خواہشات رہ جاتی ہیں. خدا نے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ اس کی زندگی میں شوہر ایک نارمل گھرانے کا ہوگا. ایک معمولی ملازم بینک کا بنا شوہر ردا کا. اتوار کی رات 9:15 پر ردا بائک پر جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے. اچانک سے ایک نامعلوم آدمی آیا بائک کے اوپر اور آتے سار اس نے فیضان جو کہ ردا کا شوہر ہے اس پر گولیاں برسانی شروع کی. تو فیضان گر گیا، بائک گر گئی اور پاس ردا کھڑی چیخیں مارنے لگی. اتنے میں وہ لڑکا، وہ آدمی جو بائک پر آیا تھا، فرار ہو گیا کیونکہ اس کا ٹارگٹ پورا ہو چکا تھا. صدر پولیس اسٹیشن گجرات میں ایک مقدمہ درج کیا گیا 302 کا، جس کی مدعیہ بنی فیضان کی بیوی ردا. ردا روتی دھوتی سہمی ڈری بیٹھی ہے اور پولیس والے پوچھتے ہیں، محترمہ کسی سے کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں. کوئی آپ کے شوہر کا دشمن ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہاں سے قیامت شروع ہوئی. چلیں اللہ خیر کرے گا، ہم آپ کے شوہر کے قاتل ضرور ٹریس کریں گے. آپ گھر جا سکتی ہیں. پھر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے حاصل کی. اپنی ہیومن انٹیلیجنس یعنی سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے ملازم بھیجے اور پتا کروایا کہ چکر کیا ہے بھائی. تو وہاں سے پولیس پھر قاتل تک پہنچی اور اس کو گرفتار کیا. قاتل کو لا کے جب کھڑا کیا اور پوچھا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے زین، میں ایک شوٹر ہوں، میں پیسے لے کے بندے قتل کرتا ہوں. مجھے فیضان کے قتل کی سپاری دی گئی تھی میرے ایک بہت اچھے دوست علی شاہ کی جانب سے. 10 لاکھ روپے میں یہ ڈیل ہوئی. دبئی کا ویزا بھی اس میں شامل ہے اور دبئی میں نوکری بھی ملے گی. یہ ایک ڈیل ہوئی تھی جس کا 30,000 میں نے ایڈوانس میں ٹوکن وصول کیا. علی شاہ کون ہے؟ علی شاہ وہ ہے جو ردا کا 5 سال پہلے عاشق تھا مگر اب دبئی میں مقیم ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کو قتل کرانے والی بیوی ہے، بیوی ملوث ہے. میجورٹی کیسز میں بیویاں شامل ہوتی ہیں. پولیس یہ بھی کام کر رہی ہے ساتھ ساتھ. لیکن تمام تفتیش کو مکمل کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ردا کا اس قتل سے دور دور کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ایک وفادار بیوی تھی. ردا نے بریک اپ کے بعد کیا تھا علی شاہ کو بلاک اور اپنے شوہر کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ بہت اچھی گزاری. اب علی شاہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے. اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور میں دبئی چلا گیا تھا. 4 سال میں نے وہاں پر دن اور رات محنت کی، خوب پیسہ بنایا. میں بھول گیا کہ میں علی شاہ ہوں یا میں زندہ ہوں یا میں نے بھی سکھ لینا ہے. میں نے خوب پیسہ کمایا، بہت جوڑا.
اپنے شہر گجرات واپس آیا، وہ گلیاں وہ بازار دیکھنے لگا اور ردا سے میں نے رابطہ کیا اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اب تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق امیر ہو گیا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، دوبارہ سے نکاح کرتے ہیں، گھر گاڑی بنگلہ تمہاری خواہش کے مطابق سب کچھ ہے۔ ردا نے کہا میں ایک آدمی کے نکاح میں بیٹھی ہوں، شادی کر چکی ہوں اور اب تو اس سے محبت بھی کرتی ہوں اور انتہائی وفادار ہوں، اپنے شوہر کے علاوہ میں کسی کو اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب علی نے خوب منت، ترلا اور کوششوں کے بعد یہ دیکھا کہ میری دال اب نہیں گل رہی، نہ گلنی ہے، تو پھر وہ واپس دبئی چلا گیا اور دبئی جا کے یہ سب پلان کیا۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دوبارہ سے واپس آ جائے ردا، وہ یہ ہے کہ مجھے زین کو دنیا سے راستے سے ہٹانا ہوگا، یہی ایک رکاوٹ ہے۔ پھر اس نے شوٹر ہائر کیا، ڈیل کی اور قتل کروا دیا شوہر کو۔ شوٹر کو پولیس نے پکڑ لیا، بیوی سے جب تصدیق کی گئی تو بیوی نے بھی یہی بتایا کہ بالکل اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ تھی اور میں نے پھر اس کو بلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم یہ پاکستان رہا، گجرات رہا، دبئی رہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے تعلق کو ختم کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا پریکٹیکلی آغاز کیا، جو کہ بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب وہ بھی دنیا پہ نہیں رہے۔ جب بیوی نے بھی یہ بات تصدیق کر دی تو اٹ مینس کہ کیس از کلیریفائی اینڈ میچور۔ اب علی شاہ کو انٹرپول کے ذریعے سے دبئی سے پکڑا جائے گا یا نہیں کوسچن مارک ہے، کیونکہ اگر تو انٹرپول اتنا کام کرے اور پاکستان کے کہنے پہ پھر تو سارے ہی پکڑے گئے۔ باہر بیٹھتے ہیں، گیم میں یہاں ڈالتے ہیں، شوٹر پکڑا جاتا ہے اور شوٹر سے ہی سوال جواب ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ علی شاہ بھی پکڑا جائے تو پتا چلے کہ کسی کو لاوارث کیسے کرتے ہیں۔ تھینک یو۔